اچھا شان بھائی، آج کل ایک بڑی چیز چلی ہوئی ہے، بزرگوں کے بارے میں نا لوگ بڑے بڑے دھڑلے سے بات کر دیتے ہیں، اسپیشلی یہ صاحب مزار لوگ جتنے بھی بزرگ نے دن گزرے ہیں، صوفیاء بابیا نے کتنا کی ہے، بابوں نے کیا کیا ہے؟ نہ انہوں نے کوئی قرآن پاک کا ترجمہ کیا، نہ انہوں نے کوئی حدیث لکھی، کوئی کتاب لکھی، نہ کوئی انہوں نے فقہ چھیڑی، کوئی نہ لوگوں کو مطلب بتا، لوگوں کو تصوف ہی پڑھاتے رہے، تصوف بتاتے رہے. تو یہ مطلب کیا صوفیاء نے ہمارے کوئی کام نہیں کیا؟ کیا کہنا چاہیے مطلب ایسے لوگوں کو ہمیں؟ دیکھیں، جب بھی کسی نے اپنا چورن بیچنا ہو نا تو اس سے پہلے تقریر اچھی کرتا بندہ. اچھا، ایسی تقریر بندہ کرے کہ جس سے عوام متاثر ہو جائے اس سے، اور پھر لوگ اس کی بات کو ایسے نہیں جیسے اس نے پتہ نہیں کیا بات کر دی ہے. حالانکہ اہل علم حضرات ایسے لوگوں کی ایسی کارروائیوں سے ہمیشہ سے باخبر رہے ہیں، اور وہ ان کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ ان کی باتوں کی ویلیو کوئی نہیں ہے. بلکہ جب انہوں نے اس طرح کے اعتراضات یہ لوگ کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کی علمی قابلیت سامنے آ جاتی ہے. اب آپ دیکھیں، خود سوال پہ غور کریں. آپ نے کیا کہا کہ صوفیہ نے کچھ کیا نہیں، اور ان کے کام گنانے کے طور پر آپ نے یہ کہا کہ صوفیہ نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، حدیث پہ کام نہیں کیا، فقہ پہ کام نہیں کیا، علمی ایسا کوئی کام نہیں کیا انہوں نے. اب دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا فقیہ نے فقہ پہ کام نہیں کیا، محدث نے حدیث پہ کام نہیں کیا، مفسر نے قرآن کی تفسیر نہیں کی. آپ نے کہا صوفی نے قرآن کی تفسیر نہیں کی، صوفی نے فقہ کا کام نہیں کیا. حالانکہ تصوف، جی، فقہ اور اسی طرح جو حدیث اور تفسیر، یہ الگ الگ شعبہ جات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شعبے کے لیے رجال پیدا کیے ہیں جو کہ اپنے اپنے شعبے میں کام کرتے ہیں. آپ کسی صوفی سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ فقہ کے اوپر کام کریں، وہ حدیث کے اوپر کام کر کے دیں؟ ہاں، صوفی بندہ جو ہے وہ فقیہ سے بھی استفادہ کرتا ہے، یعنی احکامات مسائل بیان کرنے میں. محدث سے بھی فائدہ استفادہ کرتا ہے احادیث بیان کرنے میں. یعنی یہ تمام کے تمام شعبہ جات آپس میں جڑے ہوئے ہیں. تو فقیہ اور محدث اور اس طرح صوفی یہ مل کر ایک گلشن اہل سنت ہے. آپ کو بتاؤں، درس نظامی کے اندر 20 سے زیادہ علوم پڑھائے جاتے ہیں، جو 8 سالہ درس نظامی کا کورس ہے. اب ان 20 علوم کے ماہرین پھر الگ الگ فیلڈ میں جا کر الگ الگ کام کر کے دکھائیں گے نا. آپ کسی ایک فیلڈ کے بندے کو یہ کیسے لازم کر سکتے ہیں کہ وہ دوسری فیلڈ میں بھی آگے کام کرے؟ یہ تو اب دیکھیں، ڈاکٹری طب کتنا بڑا شعبہ ہے. اب اس کے اندر کتنے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، کوئی آنکھ کا، کوئی ناک کا، کوئی گلے کا، کوئی جوڑوں کا، کوئی دماغ کے آپریشن کا، کوئی دل کا اسپیشلسٹ ہے. کبھی آپ دل کے ڈاکٹر کو کہیں گے کہ وہ آپ کے برین کا بھی علاج کر دے؟ کبھی بھی نہیں. ایسے لوگ تو یہ مطالبہ کر دیں گے، ایسے لوگ تو یہ بھی مطالبہ کر لیں گے. اچھا، ابھی دیکھیں، طب کے اندر حکمت آتا ہے، حکیم لوگ ہیں، ایلوپیتھی ہے، ہومیوپیتھی ہے. کیا کبھی ایلوپیتھی والا ہومیوپیتھی والا علاج کرے گا؟ بالکل نہیں کرے گا. کبھی کوئی ایسا مطالبہ کرتا ہے کہ ہومیوپیتھی کے پاس جا کے بندہ کہ مجھے ٹیکا لگا دو، انجیکشن لگا دو مجھے؟ اس کے پاس وہ میڈیسن ہی نہیں ہے ویسی. یہ مطالبہ ہی غلط ہے. صوفی سے یہ کہنا کہ وہ قرآن کی تفسیر کر کے دے، ترجمہ کر کے دے قرآن کا، اور آپ کو فقہ کے اوپر کتاب لکھ کے دے، یہ ایسا نہیں ہے. فقہ کا موضوع ہے تزکیہ قلب. لوگوں کو روحانی امراض ہوتے ہیں، بخل ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، وعدہ خلافی ہے، تو یہ لوگ ان کا کام کرتے ہیں. یہ ان کے تزکیہ قلب کو دیکھتے ہیں صوفی حضرات. آپ دیکھ لیں، اس دور میں صوفی الیاس عطار قادری صاحب ہیں، ان کے لاکھوں مرید ہیں، اور انہوں نے کیسے کیسے علماء پیدا کیے جنہوں نے فقہ کے اندر، حدیث کے اندر، قرآن کی تفسیر کے اندر سب جگہ کام کیا ہے. اب کہنے کو بندہ کیا کہے گا کہ الیاس قادری صاحب نے کام نہیں کیا کیونکہ ان کا کوئی ترجمہ قرآن موجود نہیں ہے؟ یہ بے وقوفی ہے. یعنی علماء بھی صوفیہ سے استفادہ کرتے ہیں، بالکل تزکیہ قلب کے لحاظ سے. تو یہ مطالبہ سراسر غلط ہے کہ صوفیہ نے کچھ کیا نہیں ہے. یا یہ ان کی فیلڈ میں پوچھیں کہ صوفیہ نے کتنے لوگوں کی زندگی کو بدلا، صوفیہ کی وجہ سے کتنے لوگ گناہوں سے بچے ہیں، صوفیہ کی وجہ سے کتنے لوگ اللہ کے قریب ہوئے ہیں. آپ ان سے یہ مطالبہ کریں، آپ ان سے ترجمہ کی بات کر رہے ہیں. اچھا، یہ جو طبقہ ہے جو مطلب صوفیہ پہ بول رہا ہے، بزرگان دین پہ، یہ سرکار کے دور سے چل رہا ہے اس طرح کا، یا اس سے پہلے بھی لوگ علماء اکرام جن کے شیوخ، جن کی کتب ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے ہیں، وہ شیوخ نے انہوں نے جو ہے وہ اعتراضات کیے بزرگوں پہ کہ جی یہ بابے لوگ تو کچھ کرتے نہیں، جو کرتے ہیں ہم لوگ محدثین یار وہ کرتے ہیں. بابوں پہ کیوں اعتراض کریں گے؟ وہ تو خود بابوں کے ماننے والے ہیں. اچھا، تصوف ایک الگ شعبہ ہے اور اس کو شروع سے قبول کیا گیا. علماء، صلحاء، فقہاء جو
اس معاملے کے اندر اہل سنت کے اندر متفق ہیں کہ صوفی ازم ایک شعبہ ہے اسلام کا اور اس کا بڑا عمل دخل ہے. فقیہ کا ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا عوام کے ساتھ، صوفی کا ہوتا ہے. محدث کا نہیں ہوتا، صوفی کا ہوتا ہے. مفسر کا نہیں ہوتا، صوفی کا ہوتا ہے. اب صوفی انہی تفاصیل کو سامنے رکھ کر تو تزکیہ قلب کے اوپر بیان کر رہا ہوتا ہے. تو عوام کے اندر کام کرنے والے لوگ صوفیہ ہی ہیں. اب دیکھیں ہند کے اندر تاریخ بتاتی ہے اسلام کس نے پھیلایا؟ صوفیہ نے. اب ان بابوں کو آپ یہ کہہ کر کہیں کہ ان کی تفسیر کوئی موجود نہیں، لہذا ان بابوں نے کچھ نہیں کیا، یہ ناشکری بھی ہے. صحیح. یعنی آپ کے ابا و اجداد یا ہندو تھے، یہ یہی بابیں کام کر کے گئے ہیں. انہوں نے اپنے عمل سے لوگوں کو دکھایا ہے کہ اسلام کیا ہے. انہوں نے ترجمہ قرآن نہیں کیا، لیکن انہوں نے ترجمہ قرآن کو عوام کے اندر پیش کیا عملی صورت کے اندر. مزے کی بات ہے جو اعتراضات کر رہے ہیں ترجمہ قرآن انہوں نے بھی نہیں کیا ہوا. ہاں جن کا یہ اعتراض کر رہے ہیں اس بندے نے خود ترجمہ نہیں کیا. 10 سال ہو گئے اس بندے کو گمراہی پھیلاتے ہوئے، لیکن ترجمہ قرآن نہیں کیا. اور بڑا ٹرک ہے، آرٹ ہے، 30 سیکنڈ کے اندر اگلے کے دل میں جو ہے وہ قدورت کا فتنے کا بیج ڈال دیتے ہیں بڑی مہارت کے ساتھ. دیکھیں جی گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے پاس یہی چیز، میں نے پہلے بھی کہا جب بات شروع کی ہے کہ کسی نے اپنا چورن بیچنا نا وہ تقریر اچھی کرے گا. بس کے اندر آنے والا جو ایک اپنی دانت کی صفائی کے لیے جو بات کرتا ہے نا وہ بھی پاؤڈر بیچنے کے لیے ایسا پیش کرتا ہے کہ دنیا بھر کی ٹوتھ برش جو ہے ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ اس کے آگے ناکام ہے. ایسے ہی ہے. تقریر اچھی کرو، ملمہ کاری کرو، آپ کی چیز بکنا شروع ہو جائے گی. تو یہ بھی لوگ اس طرح کی فل جری چھوڑ دیتے ہیں کہ صوفیہ نے کیا نہیں ہے، حالانکہ مطالبہ ہی غلط ہے. یہ صوفیہ نے اپنی فلم میں بڑا کام کیا. آپ پڑھ کے تو دیکھیں کیا کیا جائے ایسے لوگوں سے بچنے کے لیے. 10 سیکنڈ کے اندر کسی کے دل میں کوئی اپنی بات ڈال دے یا بے بنیاد تقریر کر کے بیچ میں دلائل ڈال کے تو اچھا خاصا بنے کا دماغ خراب ہو جائے. دیکھیں زہر کھلانے والا نا کام اتنا ہی کرتا ہے، اچھا اثر اس کا پھر نظر آتا ہے نا باہر. اعتراض چھوٹا ہی ہوتا ہے. ایسی صورت میں ہمیں کرنا یہ چاہیے اول تو ایسے گمراہ لوگوں کو سنے نا. اگر کسی نے کوئی اعتراض کر دیا ہے تو فوراً محقق علماء اہل سنت کے پاس جائیں اور ان سے جواب پوچھیں. صحیح. کسی سے متاثر نہ ہو، ورنہ آپ متاثر ہونا ہو آپ تو پادریوں کے ساتھ چلے جائیں تو پادری آپ کو متاثر کر دیں گے. تو آپ کو اسلام پہ ایسے اعتراض پیش کریں گے، آپ کہیں گے شاید اسلام ہی صحیح نہیں ہے. یہ ہماری کم علمی ہو سکتی ہے، ہمیں جواب سمجھ نہیں آ رہا. آپ علماء کے پاس جائیں. ابھی دیکھیں یہ اعتراض کو ہم نے کتنے لوگوں نے ہمیں بیان کیا یہ والا کہ بابوں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں. حالانکہ یہ اعتراض کھوکھلا ہے، اس کی حقیقت ہی کوئی نہیں ہے.